السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آفٹر اے لانگ ٹائم ہم دوبارہ یہ کر رہے ہیں. بیچ میں کافی گیپ آ گئے تھے. صحیح، بس کچھ مصروفیات میری، کچھ آپ کی، کچھ لوگوں کی. اچھا سر، ابھی سننے میں آیا کہ جو گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، وہ ایک نیو کریکولم لانچ کر رہی ہے جس کا سلوگن ہے کہ ایک قوم ایک حساب، ون کریکولم ون نیشن. تو اس کے حساب سے بہت بحث چل رہی ہے ملک بھر میں. کوئی اس کے حق میں ہے، کوئی اس کے اگینسٹ ہیں. اور جیسے کوئی کہہ رہے ہیں کہ اس کو کریکولم کو ہم لوگ جنرلائز کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ جو ڈفرینٹ ریجن کے لوگ ہیں ان کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، ان کی لینگویج ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم جنرلائز کر کے ایک چیز کر رہے ہیں. اب کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پری سسٹم ہے، جس میں ہمارا سسٹم ایجوکیشن سسٹم، جس میں موسٹلی جس کو ہم تین چیزوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک آتا ہے ایکسپینسو اسکول، پرائیویٹ اسکول جو انٹرنیشنل اے لیول یا او لیول کی تیاری کراتے ہیں. دوسرے آتے ہیں ہمارے مڈل یا پھر مڈل ٹو لو پبلک اینڈ پرائیویٹ اسکول جو بس بورڈ یا فیڈرل کی تیاری کراتے ہیں. اور تیسرے آتے ہیں ہمارے مساجد اور مدرسہ جس کا مین فوکس ریلیجیس اسٹڈیز رہتا ہے. تو بیسکلی فیڈرل گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس حساب سے، اس ون کریکولم اور اس پروجیکٹ سے یہ جو ایجوکیشن اپیتائٹ ہے ہمارے ملک میں، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ایک اپرچونیٹیز صرف ایلیٹ کلاس کو ہی ملتی ہے، ایکسپینسو پرائیویٹ اسکولس کے بچوں کو ہی ملتی ہے، اب وہ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز لائی گئی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آکاش، ایک تو گورنمنٹ کے پاس ایک بڑا کنفیوژن ہے. ایک ہے کہ پورے ملک میں تعلیم کا ایک نظام، ایک یکساں نظام ہونا، یہ الگ بات ہے. ایک یکساں نظام ہونے کے لیے اگر گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک جیسا ہی تعلیم کا نظام ہو، جس میں کلاس کے سسٹم پر تعلیم کی کوالٹی افیکٹ نہ ہوتی ہو، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج میں سب سے بڑا چیلنج گورنمنٹ کا یہ ہے کہ وہ اپنے پورے لانگ ٹرم میں جو کوالٹی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن تھا گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کا، وہ ڈیٹیوریٹ ہوتا جا رہا ہے. آپ اگر پری پارٹیشن کا حساب لگائیں تو اس وقت میں بھی جتنے پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز تھے ان کی کوالٹی بہت اچھی تھی اور وہ دن بدن بگڑتی گئی. اس کے بعد جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس آئے ہیں ان کا ٹوٹلی ڈائمنشن ڈفرینٹ ہے. اگر اس پر بات کریں گے تو یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ بات ہے کہ نظام، پھر اس نظام کے اندر جو ہے کریکولم. تو میرے خیال میں کریکولم کی وجہ سے کوالٹی آف ایجوکیشن ڈسٹرب نہیں ہے. وہ تو بنیادی طور پر پبلک سیکٹر کا جو گورنمنٹ کا میکینزم ہے، وہ اس میں اس کا فیلیور ایک بڑا سبب ہے. دوسری بات آتی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ سنگل نیشن کریکولم، اور اس میں سلوگن یہ ہے کہ ون نیشن ون کریکولم، جس میں آبجیکٹو یہ ہے کہ میڈیم آف انسٹرکشن بھی ایک ہی ہوگا. تو ایک سب سے جو بڑا کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک، چترال سے لے کر تھر کے ریگستانوں تک، اور چولستان سے لے کر تافتان ایران کے بارڈر تک، بلوچستان کے ایریا تک مختلف لینگویجز بولی جاتی ہیں. جو مادری زبانیں ہیں وہ بیسک جو ہے ایک میڈیم آف لرننگ ہے کسی بھی بچے کے لیے. اور یہ انٹرنیشنلی پرووڈ ہے کہ جو بھی بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو جو چیز آسانی سے سمجھ میں آتی ہے وہ اس کی مدر ٹنگ میں سمجھ میں آتی ہے. تو ہم بالفرض اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر میڈیم آف انسٹرکشن ایک ہی ہوگا، چاہے وہ انگریزی ہو یا اردو ہو، تو یہ ایک بڑی زیادتی ہوگی پوری ملک کے ان سب بچوں کے ساتھ جن کا میڈیم مدر ٹنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو قوم ترقی کرتی ہے تو وہ اپنی چھوٹی چھوٹی زبانوں کو بھی میڈیم آف انسٹرکشن میں لے آتی ہے، اور ان کے لیے اسکولنگ سسٹم، کریکولم، سب چیز جو زبان کی ترقی کے لیے سب چیزیں کرتی ہے کہ جیسے وہ زبان زندہ رہے. ہمارے ہاں آپ اگر دیکھیں گے تو
पाकिस्तान बनने के बाद अगर किसी लैंग्वेज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो पंजाबी लैंग्वेज है। पंजाबी लैंग्वेज जो है वो प्री पार्टीशन पाकिस्तान से बनने से पहले बहुत रिच जबान थी, जिसका लिटरेचर भी था, फोक भी था, करिकुलम भी था, और वो सब कॉलेजेस और स्कूल में पढ़ाई भी जाती थी। लेकिन जब ये यहाँ पर हमने जबरदस्ती उर्दू को ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कर लिया, तो उसमें एक उसका नुकसान हुआ। उसके बाद दूसरा नुकसान हुआ था ब्राहवी और बलोची का। छोटी जुबानों को तो छोड़ दें, लेकिन ये जुबानें वो थी जो उस वक्त भी निसाब में होती थी। खुशकिस्मती ये है कि सिंध में हमने सिंधी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में रखा, प्राइमरी से लेकर, और छठी क्लास तक वो पूरा निसाब जो है सिंधी में था, है बल्कि अभी तक भी। छठी के बाद भी सिंधी को कंटिन्यू रखा है एज अ लैंग्विस्टिक सब्जेक्ट उसमें। फिर आगे चल के अगर कोई बच्चा जाके सिंधी में BA MA करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। फिर दूसरे जो मज़ामीन है, कल्चर हो, इस्लामियात हो, हिस्ट्री हो, जितने भी मज़ामीन हैं उनको भी हमने सिंधी में रखा यूनिवर्सिटी लेवल तक। तो सिंधी जो है वो सरवाइव कर गई, उसका लिटरेचर, उसका फोक, उसकी सब चीज़ें जो है वो उसी लैंग्वेज की वजह से जिंदा है। तो अभी अगर ये कोशिश की जाएगी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ही हो, वो चाहे उर्दू हो या अंग्रेजी हो, तो हमें ये खदशा है, मुझे ये लगता है कि फिर हम दोबारा से एक बड़ी कंट्रावर्सी में चले जाएंगे। क्योंकि एक बात ये ज़हन में रखनी चाहिए कि हम अगर एक कौम बनाना भी चाहते हैं, पाकिस्तान को, इन सब लोगों को, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध के PK, इन सबको मिला के अगर एक हम कौम बनाना भी चाहते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में जाएगी, वो करिकुलम से कौम नहीं बनेगी। अगर हम ये सोचते हैं कि एक करिकुलम करने से वो एक कौम बन जाएगी, तो हमको इससे सीखना चाहिए कि माजी में इसी जुबान की बुनियाद पर बंगाल में एक बड़ा इशू क्रिएट हुआ था, और उसी जुबान से बंगाल के अंदर जो है एक नेशनलिज्म की लहर दौड़ी, और उसने जाके 71 में बांग्लादेश की जगह ली। तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि हम दोबारा ऐसी कोई गलती करने जा रहे हैं कि जिसमें हम लैंग्वेजेस को, एक सेंसिटिव इशू है जिसको छेड़ें, तो उसमें ये जितने भी हमारे नेशनल एंटिटीज हैं फेडरेशन की, जिसने फेडरेशन को बनाया है, तो उनके अंदर ये एक रविश पैदा होगी कि वो अपनी कभी भी जुबान को खत्म करने के बजाय उसको ज्यादा उस पर जोर देंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो वन करिकुलम, वन नेशन या वन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाले में, ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव्स में चेंज लानी चाहिए। उसमें दूसरा ये सोचें, अगर बिलफर्ज जब हम उर्दू पढ़ाएंगे, उर्दू के अंदर हम जुबान को, जब लैंग्वेज को पढ़ाना शुरू करेंगे, तो वो बच्चा जिसकी मदर टंग उर्दू नहीं है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा बचपन से ही उसको सीखना कि उसकी पहले साउंड्स उसके याद करे, फिर साउंड्स के बाद उसके अल्फाज बनाना सीखे, फिर उसके जुमले बनाना सीखे, फिर उसका ग्रामर सीखे, फिर उसका गर्दान सीखे, फिर जाके उसमें वो इसके काबिल होगा कि उसको वो लैंग्वेज आती है। तो ये एक बड़ी मुश्किल पैदा होगी। दूसरा ये कि अगर फर्ज करें कि करिकुलम एक ही हो जाता है पूरे मुल्क का, और उसमें हम जब सोशल स्टडीज पढ़ाना शुरू करते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, कल्चर भी पढ़ाएंगे, और लोक फोक जो है वो भी पढ़ाएंगे, तो इसको हम किस तरह डिसाइड करेंगे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको हमने फोकस करना चाहिए। आपने भी सिंध में पढ़ा होगा, सिंधी पढ़ी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे एक पोएट्स हैं, एक सूफी कैरेक्टर्स हैं, एक नेशनल हीरोज हैं, वो पढ़ाए जाते हैं। तो जब हम वन कैरेक्टर पर ले आए, वन करिकुलम पर ले आएंगे, तो क्या पूरे पाकिस्तान के करिकुलम के अंदर होशू शीदी की कहानी होगी? पूरे पाकिस्तान के करिकुलम के अंदर शाह लतीफ की शायरी होगी? पूरे पाकिस्तान के करिकुलम के अंदर सचल सरमस्त और शाह इनायत और शाह करीम होगा? जब ये चीजें नहीं होंगी, तो मेरे यहाँ पर जो लोग हैं उनको क्या पढ़ाया जाएगा? महमूद गजनवी पढ़ाया जाएगा, अहमद शाह अब्दाली पढ़ाया जाएगा, शाहबेग अरगून पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाया जाएगा? किसके कैरेक्टर्स पढ़ाए जाएंगे? इसी तरह से जब KPK में जाएंगे तो उनके रहमान बाबा है,
اپنا خوشحال خٹک ہے، تو کیا ان کو بھی ہم ان کو ختم کر دیں گے؟ بلوچستان میں جائیں گے تو اسی طرح ہوگا، پنجاب میں جائیں گے تو پنجاب میں شاہ وارث ہے، بابا بلے شاہ ہے، فرید گڑھ ہے، جتنے بھی یہ ان کے کیریکٹرز ہیں، کیا وہ ان کو ختم کر کے پھر صرف ہمیں اقبال، سر سید احمد اور مولانا محمد علی جوہر اور علی برادران صرف اس تک محدود رکھیں گے؟ تو یہ ایک بڑا کویسچن ہے، اس میں آپ یہ دوبارہ ایسی چیزوں میں لے جا رہے ہیں جس میں کنٹراورسیز کریٹ ہوں گی۔ تو میرے خیال میں اگر فیڈرل گورنمنٹ کو اس پر کوئی تشویش ہے کہ کریکولم کی وجہ سے کوالٹی آف ایجوکیشن امپروو نہیں ہو رہا، تو پہلے وہ اپنے اداروں کے اندر دیکھیں کہ بیسک ریزن جو ہے وہ ڈیٹیوریشن آف ایجوکیشن کا کیا ہے، اس کو درست کرنا چاہیے۔ اور اس میں اگر وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ پورے نصاب کا، پورے اکیڈمک سسٹم کا نظام ایک ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان کے اندر انہوں نے خود اپنے ایک ڈیول اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں اکیڈمک سسٹم کے، وہیں پر پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی کام کر رہی ہیں، اور جن کے بڑے بڑے ادارے جو ہیں ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، بڑے لوگوں کا ان کے پیچھے ہاتھ ہے۔ پرائمری اسکولنگ سے آپ کا سٹی اسکولز کا جو نیٹ ورک ہے، بیکن ہاؤس کا نیٹ ورک ہے، اسی طرح بہت سے اور سارے نیٹ ورک ہیں، ان کے پیچھے جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، جنہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ کس طرح جو ہے اس کو آپ ختم کریں گے؟ ایک بھٹو نے پریکٹس کی تھی نیشنلائزیشن کے ٹائم میں، جب اس نے سارے پرائیویٹ انڈسٹریز کو بھی ہتھیا لیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ اسکولز بھی تھے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی تھے، ان کو بھی اس نے نیشنلائز کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن پہلے ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو کر تباہ ہو گئی۔ اس کا میں تھوڑا سا سادہ مثال دیتا ہوں، داؤد انجینئرنگ کالج کا، وہ ایک پرائیویٹ داؤد گروپ آف انڈسٹریز جو ہے ان کا انسٹیٹیوشن تھا جو کراچی میں چلاتے تھے۔ جب وہ نیشنلائز ہو گیا، گورنمنٹ کے ادارے بننے کے بعد اس کا پورا سسٹم بکھر گیا۔ ابھی وہی داؤد جو ہے، داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس اور اس کے نام پر کراچی میں کام کر رہی ہے، لیکن کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو اس کا وہ والا دور جو 71 سے پہلے تھا اور آج کے زمانے کا دور، اس میں کتنا فرق ہے، تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز جب گورنمنٹ کے ہاتھ میں جا رہے ہیں تو ان کی کوالٹی بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتی ہے۔ تو پہلے آپ یہ ڈھونڈیں کہ اصل خرابی گورنمنٹ پبلک سیکٹر میں کہاں پر ہے جس کو درست کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک جو سنگل نیشن کریکولم ہے، اس کے آبجیکٹس پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس کی میڈیم آف انسٹرکشن یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ ایک ہی ہو، اردو ہو یا انگلش ہو۔ وہ جب تک کہ ہم بچوں کو ان کے مدر ٹنگس میں نہیں پڑھائیں گے، ان کی لرننگ جو ہے وہ پراپر نہیں ہو پائے گی۔ دوسرا یہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کریکولم کو انٹرنیشنل لیول پر لے جانا چاہتے ہیں کہ بچے کی کریٹیو ایبلٹی، کرٹیکل تھنکنگ اور لرننگ پروسیس جو ہے وہ اس کی مائنڈ فیکلٹی کس طرح سے ہو، تو وہ اس کے لیے آپ بھلے گائیڈ لائنس دیں، ان گائیڈ لائنس پر ہی باقی جو ہے سب کام کریں۔ اور اس کے بعد پھر آتے ہیں اس پر کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو یہ سبجیکٹ ہے ایجوکیشن اور کریکولم کا، وہ پروونشل ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ اگر اس میں الجھے گی تو پھر یہ نئی طرح سے ایک مسائل بھی کریٹ ہوں گے۔ تو میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو ایک گائیڈ لائن کے طور پر صرف اس پر تھاٹ پروسیس دینا چاہیے کہ نظام کو اور کریکولم کو کس طرح سے کارگر بنانا چاہیے کہ جس میں آنے والی نسل جو ہے وہ ہماری ایک مشینری کے پرزے کے تیار کرنے کے بجائے کریٹیو اور کرٹیکل تھنکرز پیدا کرے۔ ایک کریکولم لانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں جو ایلیٹ اسکولز ہیں وہاں پہ اکوپمنٹس رہتے ہیں، اچھے سے ٹیچرس رہتے ہیں، ان کی اچھی سیلری رہتی ہے، اور جیسے اگر ہم مڈل ٹو لو یا پبلک پرائیویٹ اسکول کی بات کرتے ہیں تو ان میں وہاں پہ اکوپمنٹ نہیں ہوتا، اور جو ٹیچرز ہیں ان کی جو سمجھانے کی وہ جو ایک کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی اتنی بہتر نہیں ہوتی ہے، ٹیچر کا جو ہوتا ہے وہ اتنا خاص نہیں ہوتا۔ تو مطلب جسٹ ایک کریکولم سے ہی ایک پرابلم ایجوکیشن کا حل نہیں ہو رہا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ پرابلم حل کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ جو ایجوکیشن ایپیسائڈ ہے ہمارے ملک میں، 3 ڈفرینٹ کلاسز۔
करिकुलम से नहीं होता, सिस्टम से होता है। आप अगर एजुकेशन सिस्टम जो ले आएंगे, उस सिस्टम में वो चीज़ें बेहतर होती है। अब जैसे मैं सादा मिसाल देता हूँ मलेशिया का। मलेशिया के अंदर 3 कम्युनिटीज़ हैं। एक मले है जो ओरिजिनल इंडिजिनस पीपल्स हैं, दूसरा चाइनीज़ हैं, तीसरा इंडियंस हैं जो ब्रिटिश पीरियड से और थोड़ा ब्रिटिश पीरियड से पहले से भी इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पर। तीनों की स्कूलिंग जो है डिफरेंट है। मले स्कूल्स अलग हैं, लेकिन वो स्कूल भी ओपन है, उसमें चाइनीज़ भी एडमिशन ले सकता है, मले भी ले सकता है, इंडियन भी ले सकता है। लेकिन ये लाजिम नहीं है कि वो उसको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से चाइनीज़ स्कूल है जहाँ से प्राइमरी से ही चाइनीज़ के साथ मले भी पढ़ाई जाती है, लेकिन वहाँ पर मले कॉमन है सबके लिए। मले के साथ चाइनीज़ में उसको चाइनीज़ पढ़ाई जाएगी और सारे सब्जेक्ट्स चाइनीज़ में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन उसमें भी ये पाबंदी नहीं कि मले बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता, वो भी अगर लेना चाहे तो ले सकता है। लेकिन चाइनीज़ को ये प्रोविजन है कि वो अपने बच्चों को चाइनीज़ स्कूल में एडमिट कराएं कि जैसे वो सारे सब्जेक्ट्स अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़े और एक कॉमन लैंग्वेज जो है फॉर कम्युनिकेशन वो मले पढ़ेगा। इसी तरह इंडियन स्कूल्स हैं जिसमें वो पूरी तालीम उसको प्राइमरी से हायर तक जो है, कॉलेज तक जो है, वो इंडियन लैंग्वेजेस तामिल में, जो वहाँ पर ज़्यादातर तादाद तामिल्स की है, तो तामिल लैंग्वेज में दी जाएगी। उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए मले भी उसको सिखाई जाएगी। अगर उसमें मले बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसको भी एतराज़ नहीं होगा किसी को, लेकिन वो बेसिक स्कूल्स उसके लिए। तो यहाँ पर भी इस तरह से अगर हमारी सोच हो कि भाई ये इस तरह का उनके लिए सिलेबस है, ये उनका करिकुलम है, ये उनके लिए प्रोविजन है कि जो इस स्कूल ऑफ थॉट के लिए खुद को बेहतर समझते हैं या इस लैंग्वेज के लिए, कल्चर के लिए, अपने जो नेशनल आइडेंटिटी है उनकी फेडरेशन के अंदर, उसके लिए, उसमें आप एक कॉमन सब्जेक्ट भी रखें जो कम्युनिकेशन के लिए सबका हो, और ये पाबंदी ना हो कि ये लाजिम है कि इसमें ये वाला बच्चा एडमिशन लेगा। वो ओपन फॉर ऑल हो, प्रायोरिटी जाहिर है हर कोई अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा देगा, अपने फिक्के को, अपने स्कूल ऑफ थॉट को ज़्यादा देगा, और उसके लिए वो ओपन होगा। तो ये इस तरह से सोच जो है मेरे ख्याल में अगर बढ़ेगी तो वो बेहतर हो सकता है। जी। अच्छा, वैसे कुछ बेहतरी भी हुई है इसमें, जैसे कि सपोज इस सिंगल नेशनल करिकुलम के आने से कोर्स जो है, जो पुराना था, आउटडेटेड था, वो अपडेट हुआ है थोड़ा सा। और उन्होंने जो इस्लामिक टॉपिक्स थे, मतलब जैसे जो नॉन मुस्लिम हैं तो उनको इस्लामियत की जगह जनरल नॉलेज या एथिक्स पढ़ाया जाता था, ठीक है। लेकिन जनरल नॉलेज और एथिक्स में भी कुछ इस्लामिक टॉपिक, इस्लामिक स्टोरीज रहती थी, तो वो उन्होंने हटा दिए हैं। ये थोड़ी सी बेहतरी है। और जो पहले तो जैसे मदरसा स्टूडेंट्स हैं वो मतलब ऑलरेडी, है अगर उसमें जो नॉन मुस्लिम है उसको भी इस्लामियात पढ़नी पड़ेगी? नहीं सर, मैंने कहा जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस्लामियत की जगह जनरल नॉलेज या एथिक्स पढ़ाया जाता था एज ए सब्जेक्ट। उस ठीक है। एथिक्स या जनरल नॉलेज सब्जेक्ट में भी इस्लामिक टॉपिक्स या इस्लामिक स्टोरीज होती थी, वो अब हटाई गई हैं इसमें। तो ये कुछ एक अच्छी चीज़ हुई है। और थर्ड हाँ, जो ये अच्छी चीज़ हुई है वो ये कि जो मदरसा स्टूडेंट्स हैं, पहले तो वो भी साइंस, मैथमेटिक्स और ये वो बेसिक लेवल पे पढ़ते थे, लेकिन उनका जो एग्ज़ाम था वो मदरसे में खुद लिया जाता था। तो अब हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं कि मयार वो सेम है या नहीं। लेकिन अब जो उन्होंने किया है अब ये कि वो मदरसा स्टूडेंट्स बोर्ड में ही एग्ज़ाम देंगे, मतलब मदरसा खुद एग्ज़ाम नहीं लेगा, बोर्ड में ही एग्ज़ाम वो देंगे वो स्टूडेंट्स, बराबरी हो जाएगी इसमें। और ये कि 3 टीचर्स हर मदरसा में जनरल टीचर्स होंगे जो जनरल सब्जेक्ट्स या साइंस पढ़ाएंगे। तो ये कुछ बेहतरी भी हुई मेरे है। ख्याल में आकाश, इसमें एक सबसे जो ये तो ठीक है, अच्छी बात है कि नॉन मुस्लिम्स को भी अपने रिलीजन की तालीम दी जाएगी, उसमें कुछ बेहतरी आई है। लेकिन मदारिस के हिसाब से भी मेरे ख्याल में एक हमारे पास मॉडल मौजूद है, हम्म। वो दारुल उलूम देवबंद का है। देवबंद जो है वो अभी एक समझें कि यूनिवर्सिटी की सतह तक चला गया है। तो उसको अगर हम ये अच्छी तरह से स्टडी करें और उसमें देखें कि मदारिस का किस तरह निज़ाम होना चाहिए और किस तरह उनके सारे सिस्टम होने चाहिए, तो वो तभी बेहतर होगा। नहीं तो मैं खुद इसके इस सपोर्ट में नहीं हूँ कि मदारिस में पढ़ाने वालों के एग्ज़ाम आप जो है बोर्ड के एग्जाम सिस्टम से लिए जाएं, तो फिर उसका चेकिंग सिस्टम, फिर उसका वो, यही एक इसमें ऑब्जेक्टिव्स में यही है कि
वन असेसमेंट, यानी जो असेसमेंट सिस्टम है वो भी सारे मुल्क का एक जैसा होगा। तो मुझे खुद इस पर ये भी दुरुस्त नहीं लगता कि असेसमेंट सिस्टम एक जैसा होगा। वो उस हिसाब से होना चाहिए जिस तरह की तालीम है, जिस मदरसे में बच्चा पढ़ रहा है, उसकी जिस तरह की एजुकेशन उसको दी जा रही है, उसकी असेसमेंट उसी बुनियाद पर की जाए। अगर आप उसकी असेसमेंट जो है उस हिसाब से करेंगे, जो बच्चा सिटी और बीकन हाउस में पढ़ रहा है, या उनको भी आप चेंज करके लो क्वालिटी पर ले आएंगे तो फिर तो उनकी क्वालिटी खराब होगी। अगर इनको ऊपर लेके उनकी क्वालिटी पर ले जाएंगे तो उनके साथ नाइंसाफी होगी कि उनको पढ़ाने वाला इतनी क्वालिटी का है नहीं, आप उससे असेसमेंट ले रहे हो उसकी जिसकी क्वालिटी बहुत हाई है। तो ये खुद एक जो है इसमें भी कंफ्यूजन है मेरे ख्याल में कि मदारिस को अगर वो इस तरह से ले आना चाह रहे हैं तो पहले मदारिस के अंदर उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को उस लेवल पर ले जाएं जिस लेवल पर बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो फिर उनकी असेसमेंट उन बच्चों की उस लिहाज से करना जायज़ बनता है, नहीं तो ये उन बच्चों के साथ ज्यादती होगी। तो मेरे ख्याल में अभी तो अगर मदारिस उनके इम्तिहान लेते हैं और इक्विवेलेंस उनको बोर्ड से मिलती है तो वो खुद शायद उसमें उनकी कुछ क्वालिटी उसी हिसाब की हो जिस हिसाब की उनकी एजुकेशन है। नहीं तो ये तो अगर फर्ज करें मदारस के बच्चे का पेपर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं तो उसके अपने हिसाब से असेस करूंगा ना कि जो मैंने सिलेबस में देखा है कि इसको क्या आना चाहिए। अच्छा वैसे सर, अगर जैसे थोड़ा सा एक माइंड में एक क्वेश्चन आया कि सपोज अगर मदारिस के स्टूडेंट्स इतना अच्छा नहीं पढ़ सकते क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है, तो अगर हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को एज अ होल देखते हैं तो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह से है कि हमारे काफ़ी टीचर्स ऑलमोस्ट लाइक 90 से अबव या 80 से अबव तो पक्का है जो सही तरह से नहीं पढ़ाते, तो स्टूडेंट्स खुद पढ़ लेते हैं। तो अगर असेसमेंट हमें डाउन क्यों करनी चाहिए? अगर हम वही रखें तो जो स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा से खुद से पढ़ते आए हैं तो वो वैसे पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि पहले उसको एकेडमिक सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। अच्छा सर, किस तरह से उसमें चेक कर सकते हैं भाई? उसमें ये है कि जितने भी आप टीचर्स जो असातिज़ा हैं हम्म। उनकी तरबियत करें कि वो प्रॉपर एजुकेशन क्या है कौन सी देनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, उसी हिसाब से मदारिस के हिसाब से उनका जो टीचिंग सिस्टम है उनको इम्प्रूव करवाना चाहिए कि मदारिस में किस तरह। दूसरा ये कि हर एक को स्कूल खोलने की और हर एक को मदरसे खोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जब तक कि कोई एक स्टैंडर्ड सेट हो कि इस स्टैंडर्ड के लेवल पर जो भी आएगा उसको सिर्फ इजाज़त मिलेगी। यहाँ पर तो इस तरह है ना कि मदारिस तो आप देखें हर जगह पर, स्कूल भी इसी तरह से, प्राइवेट स्कूलिंग भी इसी तरह हो गई है कि हम्म। प्राइवेट स्कूल भी किसी ने 2 कमरों का घर ले लिया उसमें स्कूल शुरू कर दिया और वो स्कूल चल पड़ता है। मदारिस भी इसी तरह है कि एक मस्जिद के अंदर 2 कमरे हैं उसमें उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और मदारिस स्टार्ट हो गए। तो ये चीजें हैं जिन पर फोकस करना चाहिए कि आपने इजाजत किस लेवल पर देनी चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए जिसके ऊपर आप असेस करें कि हाँ ये एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जिसको इजाजत होनी चाहिए पढ़ाने की, और उसके बच्चों को असेस करने की फिर जो है कोई सिस्टम होना चाहिए। अच्छा वैसे सर, जी आपने जैसे अभी एक सवाल में बताया कि ये जो मतलब डोमेन है वो एक प्रोविंशियल डोमेन है। मतलब ये कि एक जी करिकुलम जो लॉन्च हो सकता है वो फेडरल डायरेक्टली नहीं कर सकती। ये डोमेन आता है 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। तो लेट्स से अगर कोई प्रोविंस है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उस प्रोविंस की वो इतना करिकुलम पे ध्यान नहीं दे रही और उनका करिकुलम आउटडेटेड है, और फेडरल चाहती है कि वो जो प्रोविंस है वो थोड़ा सा एटलीस्ट अपने करिकुलम को बेहतर करे, एजुकेशन के हिसाब से थोड़ा सा सीरियस ले। तो डेमोक्रेटिक वे क्या हो सकता है एक फेडरल गवर्नमेंट को एक प्रोविंस को कहने फेडरल गवर्नमेंट को गाइडलाइन दे। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर ये मिनिस्ट्री रखी हुई है का? तो उसके अंदर वो समझते हैं कि मुल्क के अंदर हमने एकेडमिक सिस्टम बेहतर करना है तो वो गाइडलाइंस बनाए और उसी गाइडलाइंस पर प्रोविंस को कहे कि आप इन गाइडलाइंस पर अपना करिकुलम और एकेडमिक सिस्टम बनाए। इस तरह से हो सकता है। डेमोक्रेटिक वे ये है। डेमोक्रेटिक वे ये नहीं है कि सारा आप डिसाइड करके सब कुछ करके और फिर प्रोविंसेस को सबको कहें कि ये आपने नाफिज करना है। तो जो नाफिजुल अमल का तरीकेकार है ऊपर से आप बना के सबको उनको कहें कि आपने ये करना है। अब सिर्फ आप जाके वेबसाइट पर देखें कि जितनी करिकुलम कमेटी है वो कौन लोग होंगे। हम्म। हर प्रोविंस से सिर्फ एक बंदा उसमें लिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बंदा वहां पर कुछ भी नहीं कर सकेगा।
کیونکہ وہ بندہ صرف میٹنگ میں بیٹھ کے ریپریزنٹ کرے گا اور ہاں نہ کر کے اور ٹی اے ڈی اے لے کے واپس چلا آئے گا. جبکہ پوری جو کریکولم کمیٹی ہے اس کو پورا نیچے سبجیکٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے, تو ان کو ساری ڈیٹیلز کا پتہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ان کو گائیڈ لائنس لینی چاہیے, ایک تو ان ممالک سے جن ممالک کے اندر اسی طرح ہمارے جیسے ہی جو ہمارا کلچرل ڈیموگرافی اور ڈائیورسٹی آف لینگویجز کلچر سب چیزیں ہیں, اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے, ان سے ماڈل لینا چاہیے. یہاں تک کہ خود امریکہ میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر اسپینش بھی پڑھائی جاتی ہے, فرینچ بھی پڑھائی جاتی ہے, انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے. انہی اسکولوں کے اندر وہ ساری لینگویجز جو ہیں ان میں ان کو پڑھایا جاتا ہے. تو ان سے جا کے ماڈل لے کہ کس طرح وہ وہی سسٹم جو ہے ان سب کمیونٹیز کو اپنی ٹنگ کے لیے سپورٹ کرتا ہے, اور وہ لینگویجز وہاں پر کیسے سروائیو کرتی ہیں. یہاں تک کہ جن جن علاقوں میں باہر پبلک کے اندر اگر زیادہ کمیونٹی وہ لینگویج بولتی ہے تو اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ سب بچوں کو وہ لینگویج آنی چاہیے کہ جیسے وہ باہر آسانی سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکے. جیسے اگر اسپینش ہے, کوئی میکسیکن بارڈر کے قریب جتنے ایریاز ہیں تو وہاں پر اسپینش زیادہ بولی جاتی ہے, تو وہاں اسکول میں اسپینش بھی پڑھائی جاتی ہے کہ سب بچے اسپینش میں کمیونیکیٹ کر سکیں. یہ نہ ہو کہ مارکیٹ میں بچہ جائے اس کو صرف انگلش آتی ہے اور اسپینش نہ سمجھ سکے, تو وہ انگلش کے ساتھ اس کو اسپینش بھی پڑھائی جاتی ہے. اسی طرح اگر کینیڈا میں آپ جائیں گے تو کینیڈا کے وہ ایریا جہاں پر فرینچ ہے, جس میں دوسری لینگویجز ہیں, تو وہ بھی ان کو پڑھائی جاتی ہیں کہ مارکیٹ میں جب وہ جائے تو اس کو کسی کو یہ تکلیف نہ ہو کہ اسے فرینچ نہیں آتی. تو اس طرح سے ماڈلز پڑے ہوئے ہیں. میں نے ملائیشیا کا ایگزام دیا, وہ ماڈل پڑا ہوا ہے, ان کو اسٹڈی کریں, ان کو سارا پھر جو ہے سسٹم لے کر آئیں. ہم اصل میں کیا کرتے ہیں کہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, ہمارے پاس جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اس پر بضد ہیں کہ ہم نے ایک قوم بنانی ہے, پاکستانی قوم بنانی ہے, اور وہ کریکولم سے بنے گی. کریکولم سے وہ پاکستانی قوم نہیں بنے گی, وہ ایک میوچل ریلیشن سے بنے گی, اختلافات جتنے کم ہوں گے اس سے بنے گی, جتنے آپس میں ٹکراؤ کم ہوں گے اس سے بنے گی. دوسرا یہ جس کی جتنی جو چیزیں ہیں ان کو آپ ایکسیپٹ کرو گے, ان کے رائٹس کو ایکسیپٹ کرو گے, ان کے کلچر کو, لینگویج کو, ہسٹری کو, سارے بیک گراؤنڈ کو ایکسیپٹ کرو گے, اس کے بعد وہ نیشن بنے گی. یہ ہم جس طرح کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ ان سارے کے اوپر, جس طرح یہ آپ نے دیکھا تھا کہ آثار قدیمہ والے جو رینوویشن کر رہے ہیں, تو رینوویشن کے بعد جو پرانی چیزیں ہیں ان کے اوپر چونا پھیر کے اور نئی بنا دیتے ہیں عمارت. تو یہ بھی اس طرح سے جیسے ہے کہ پرانی جو بھی جتنی ہماری آئیڈینٹیز ہیں اس کے اوپر چونا لگا کے وہ کہتے ہیں کہ ایک نئی آئیڈینٹی ہم کو آپ کو سب کو دینی ہے. تو بھائی جب آپ اوریجنل میری چیز مجھ سے چھینو گے, میرے اوپر چونا لگاؤ گے, تو وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا. تو یہ سب کے لیے ہے اور سب کا نقصان ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب موسٹلی ہمارے پاس یہ جس ون نیشن ون کریکولم تو جیسے ایک پروجیکٹ ہے, ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی اور ابھی بھی انشاءاللہ مطلب دیکھنے میں آئے گا, اور بھی پروجیکٹس ہوں گے جس میں مین انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو اپنا پرانا ہسٹری ہے, جو بھی انڈیجنس پیپل ہیں, وہ اپنا سب چھوڑ کے بس ایک چیز کو لے, جو پاکستان جو 1947 میں بنا, اس کی بیس پہ لے کر ہم اپنی آئیڈینٹی بنائیں, اور کیا کہتے ہیں اپنا جو پرانی لینگویجز ہیں, جو کلچر ہے, جو ثقافت ہے, اس کو بھول جائیں. مطلب کبھی کبھی مجھے اس پہ رہتا ہے کہ میں ایک انڈیجنس پیپل, مطلب انڈیجنس پرسن رہ کے, کوئی بھی ہو ہمارے 4 نیشن میں سے, نہیں 5 ہے میرے خیال سے, تو 6 ہو گیا کشمیری اگر کاؤنٹ کرتے تو, بلوچی سرائکی, پنجابی, اور اپنا کیا کہتے ہیں, ابھی تو ہند کو لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی الگ ہیں, گلگت بلتستانی وہ کہنا الگ ہے, مطلب کافی سارے ہیں. ڈائیورسٹیز کے حساب سے نا کلچر لینگویجز کا تو بہت ہے, اور میرا تو یہ ہے کہ ان کو سب کو دینا چاہیے وہ رائٹ, ان کی سب چیزوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے. صحیح. مطلب یہ ہے نا کہ اگر میں ایک سندھی رہ کے ایک پاکستانی سچا کیوں نہیں ہو سکتا, میں ایک اچھا پنجابی ہو کے اچھا پاکستانی کیوں نہیں ہو سکتا, کہ مجھے بس ایک ہی اس پہ رنگ میں رنگنا چاہیے. ہاں, اصل یہی ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایک بیسک سندھی ہوں, میرا جو نیشنلزم آئیڈینٹی پرانی جو ہے میری ہزاروں سالوں سے برسوں سے وہ میری ہے, میں اس کے ساتھ ابھی اس فیڈریشن کے اندر ایک اچھا پاکستانی بھی ہوں, سچا پاکستانی بھی ہوں. اس پر میرے اوپر کیوں شک کیا جاتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں سندھی ہوں, میری نیشنل آئیڈینٹی سندھی ہے ہزاروں سالوں سے, اور اس کے بعد ابھی 1947 کے بعد جو ہے ایک نئی آئیڈینٹی میری پاکستانی بنی ہے, وہ ٹھیک ہے.
تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ پرانی والی کو یاد ہی نہ کرو, اس کو ختم کر دو, اس کو مٹا دو. تو اب اگر اس طرح سے چلیں گے تو یہ ٹکراؤ بنے گا. اگر وہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے لیں گے تو وہ آہستہ آہستہ ایک ہسٹوریکل پیریڈ میں سارے میں وہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. ویسے کہتے ہیں نا سر کہ جو ایک ہی رنگ کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ریگستان ہوتا ہے, کہ ہاں یونیفارمٹی از دا کلر آف ڈیزرٹ. اور یہ کہتے ہیں کہ دا بیوٹی آف گارڈن از ان ڈائیورسٹی, کہ اگر ہم ڈائیورسٹی کو ایکسپٹ کرتے تبھی ایک. گلدستہ جو ہوتا ہے مختلف کلر کے فلاور سے بنتا ہے. بالکل بالکل. ایک ہی پھولوں کے قسم کا گلدستہ بھی اچھا لگے گا, لیکن اس میں ڈائیورسٹی نہیں ہوگی تو اس کی آپ رکھ کے دیکھیں, گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ بنائیں وہ بھی رکھیں, اور ملٹیپل جو ہے جتنے بھی پھول ہیں ان کو بھی ملا کر آپس میں رکھیں, اور کسی سے بھی پوچھیں کہ کون سا اچھا ہے تو وہ آپ کو کہے گا کہ یہ جتنا ڈائیورس ہے وہ اچھا لگ رہا ہے, جس میں زیادہ رنگ بھرے ہوئے ہیں وہ اچھا لگ رہا ہے. جی سر کیا میں نے کہا کہ یہ ہم کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, وہ ملٹی کلر ڈائیورسٹی جو ہے وہی ہماری یونٹی کی ایک جو ہے سبب بنے گی. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈس انٹیگریشن ہے, یہ ڈس انٹیگریشن نہیں ہے, یہ ڈس انٹیگرل انٹیگریشن ہے. جیسے میتھمیٹکس میں ہم فارمولا لگاتے ہیں نا کہ ڈس انٹیگریشن کے اوپر لمٹ لگا کے پھر اس کی انٹیگریشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ انٹیگرل 0 ٹو انفینٹی ڈی ڈاوا وائی بائی ڈاوا ایکس جو ہوتا ہے, تو آپ اس کو ڈس انٹیگریٹ کرتے ہیں پھر اس کی لمٹ لگاتے ہیں, وہ انٹیگریٹ بن جاتا ہے, تو اس کی جو ٹوٹل ویلیو آتی ہے وہ انٹیگریٹڈ ویلیو ہوتی ہے. بس تو یہ کہتے ہیں انجینئر کو ہی سمجھ آیا. یہ میتھمیٹیشین کو سمجھ میں آئے گا. میتھمیٹکس اور انجینئرنگ اسٹوڈنٹس موسٹلی جو فیل نہیں ہوتے. تو یہ تو ڈس انٹیگرل انٹیگریشن جو ہوتی ہے نا اس میں زیادہ جتنی بھی ہماری ویلیوز ہوتی ہیں ان کو ہم ڈیوائڈ کر کے پھر آپس میں جب ملائیں گے تو ان کی ویلیو جو ہے وہ مل جاتی ہے. تو اسی طرح ہی ہے کہ یہ جتنی بھی ہماری نیشنل آئیڈینٹیز ہیں اس کو ہم صرف ڈس انٹیگریشن نہ سمجھیں, یہ ڈس انٹیگرل انٹیگریشن ہے. ہم ان کی آئیڈینٹی کو ایکسیپٹ کریں گے, اس سے ڈس انٹیگریشن ہوگی, لیکن وہی ڈس انٹیگریشن ہماری یونٹی کا سبب بنے گی. اچھا سر, فائنل کال, اس نئے کریکولم میں آپ کو کیا چیز اچھی لگی, کیا چیز آپ سمجھتے ہو کہ اور بہتر ہو سکتی ہے لانچ مطلب امپلیمنٹ کرنے سے پہلے؟ میرا یہ ہے کہ کریکولم کے حساب سے گائیڈ لائنس بنانی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمارے پرانے کریکولم میں کون سی چیز لیک کرتی ہے. اس میں بیسک جو ہونے چاہیے جو آبجیکٹیوز وہ ہیں کہ پورا سلیبس آپ کا کریٹو ایبلٹی پر, کرٹیکل تھنکنگ پر اور لرننگ پروسیس پر بیسڈ ہونا چاہیے. تو آپ جو بھی چیز پڑھا رہے ہو وہ بچے کی کرٹیکل ایبلٹی بڑھائے گی. اس ڈومین میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ والا سبجیکٹ ہم نے اس میں جو چیزیں ڈالی ہیں وہ بچے کی کرٹیکل ایبلٹی بنائے گی. دوسرا یہ کہ اس کا تھنکنگ پروسیس جو ہے, جو اس کی مائنڈ فیکلٹی ہے, وہ اس میں ایک سوچ کا عمل پیدا ہوگا, شروع ہوگا, وہ سلیبس اس پر ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے ٹیم ورک ہے کہ ہم بچوں کو جو بھی پڑھا رہے ہیں اس کے اندر ٹیم ورک, ٹیم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم اس کو یہ کریں کہ اس بچے کو ہم جو بھی سلیبس پڑھا رہے ہیں وہ سلیبس اس بچے کے اندر لیڈرشپ کیپیسٹی بڑھائے گی, سوال پوچھنے کی عادت جو ہے وہ بڑھے گی. یہاں پر تو پورا ایک بڑا مسئلہ ہی ہے کہ سوال پوچھنے پر پابندی ہے, استاد سے لے کر ریاست تک سب کہتے ہیں سوال مت پوچھیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں جو بھی آپ ایجوکیشن دے رہے ہو اس کے اندر جب بچے کے اندر یہ سوال پوچھنے کی جرت پیدا ہوگی تو وہ اس کے اندر کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہوگی. جب وہ کرٹیکل تھنکنگ اس کی پیدا ہوگی تو وہ کمپیریزن کر سکے گا, اور وہ کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہوتی ہے, کمپیریٹیو اسٹڈی پھر نئے ایک تھنکنگ پروسیس میں چلی جاتی ہے. وہ اس کو بتا سکتی ہے کہ اس کو کس سے کمپیئر کر رہے ہو اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس سے پھر وہ نئے ڈائمینشنز لے گا. وہ ہر سبجیکٹ میں اس طرح ہی ہوتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کو صرف انہی آبجیکٹیوز پر سلیبس کے لیے ڈسکس کرنا چاہیے. انہوں نے جو آبجیکٹیوز رکھے ہیں اس میں میڈیم آف انسٹرکشن ایک ہی ہوگا, اسیسمنٹ ایک جیسی ہوگی, پیٹریاٹزم بڑھانا ہے, پورے ملک کے لوگوں کو, بچوں کو ایک ہی قوم بنانا ہے, سب کو جو ہے ہم نے جو ہے ایک ہی اس کے پیٹریاٹزم پہ اور اس پر جو ہے
لے آ کے اکٹھا کرنا ہے. اب یہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری یہ جو نسل ہے شاید وہ پیٹریاٹ نہیں ہے, ان کو اس وطن سے محبت نہیں ہے, یا لگتا ہے کہ جو پچھلے والے تھے ان کو نہیں تھی, ابھی ہم نئی نسل پیدا کریں گے جس کو اس کے ساتھ وطن سے محبت ہو جائے گی. مطلب یہ ہے سر, ایجوکیشن کا مین پرپز یہ تھا کہ ہے, مطلب تھا اور اسٹل ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کی اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کرے, وہ اس کی امیجنیشن, اس کی کریٹو تھنکنگ کرے, کہ تاکہ ہر اسٹوڈنٹ ایک الگ الگ ڈائریکشن میں, ایک الگ الگ فیلڈ میں کام کرے. لیکن ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم رہا ہے اور ابھی اس کریکولم کے بعد وہ ایز اے فیکٹری کام کرے گا, کہ جس میں ہر اسٹوڈنٹ آتا ہے اور جس ایک یونیفارم ایک پروڈکٹ نکلتا جاتا ہے. بالکل, اس میں یہی ہوگا کہ ہم نے جو ایک دائرہ بنا کے دیں گے, اسی دائرے کے اندر وہ بچہ آئے گا, اندر جائے گا, اسی سانچے میں, جیسے وہ مولڈ ہوتا ہے نا, اینٹ بنانے والا جو مولڈ ہوتا ہے, سب کی ایک جیسی اینٹ بنانی ہے. اب مجھے پورے ملک کے اندر پوری عمارت سازی میں کہیں پر بھی دکھائیں کہ اگر سب ایک ہی اینٹ سے بنی ہوئی بلڈنگ ہو تو وہ خوبصورت لگتی ہے, یا لاہور کے ہی اندر جتنی بھی لال اینٹوں والی عمارتیں بنی ہیں اس کے اندر جو ڈفرینٹ سائز کے اور ڈفرینٹ شیپس کے اور ڈفرینٹ جو ہے ڈیزائن کے اینٹیں لگتی ہیں, وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے. بالکل خوبصورتی ڈائیورسٹی ہے. تو میرے خیال سے آج ہم نے بہت باتیں کر لی اور بہت کچھ ڈسکس کر لیا ہے. تھینک یو آکاش. یہ